नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल, पहले बामानी, उसके बाद बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 57। उलाइकल्लज़ीना, ये लोग जिनको यदूना वो मुशरक पुकारते हैं, यब्तगूना वो तलाश करते हैं, इला रब्बिहिमुल वसीलता अपने रब की तरफ ज़रिया कुरब वसीला, अय्युहुम के कौन उनमें से अक़रबो ज़्यादा करीब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, वयरजूना और वो उम्मीद रखते हैं रहमतहु उसकी रहमत की, वयखाफूना और वो डरते हैं अज़ाबा उसके अज़ाब से। इन्ना बिलाशुबा अज़ाबा अज़ाब रब्बे का आपके रब का काना वाक़ई है महदूरा डरने की चीज़। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह, आयत नंबर 57। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, जिनको ये मुशरक लोग, ए मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ये मुशरक लोग पुकारते हैं, वो तो ख़ुद अपने रब तक पहुँचने का वसीला ढूंढते हैं, वसीला तलाश करते हैं। अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु, और कि उनमें से कौन अल्लाह से करीब तर हो सकता है, व यखाफून अज़ाबा और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अज़ाब से डरते हैं। इन्ना अज़ाबा रब्बिका काना महज़ूरा, बिलाशुबा आपके रब का अज़ाब डरने की चीज़ है और उसके अज़ाब से डरते हैं। आयत में अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही से इन मुशरिकीन का रद्द है जो मुजस्समों की इस ख्याल से इबादत करते थे कि ये फ़रिश्तों की तस्वीरें हैं। इसी तरह इन अहले किताब का भी रद्द है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उलूहियत के कायल थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि उनसे कहो कि तुम उनको पुकारो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, माबूद बनाते हो। और ये भी कहा गया कि अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही से मुराद वो जिन्नात हैं जो मुसलमान हो गए थे और मुशरिकीन उनकी इबादत करते थे। जिस तरह के सही बुखारी की तफसीर, इसकी तफसीर में है, सही बुखारी की हदीस नंबर 4714 है, काना नासुम मिनल इनसे याबुदून नासम मिनल जिन्ने फ़अस्लमल जिन्नो वतमस्सका हाउलाए बिदीनिहिम। कुछ लोग जिन्नात की इबादत करते थे, बस वो जिन मुसलमान हो गए, लेकिन ये लोग जिन्नों के पुराने साबका दीन पर ही कायम रहे। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमहुल्लाह इसकी वजाहत में लिखते हैं कि वो लोग जो जिन्नों की इबादत करते थे, बदस्तूर जिन्नों की इबादत पर कायम रहे, जबकि जिन ये बात नापसंद करते थे, ये बात पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो अपने रब की बारगाह में वसीला यानी अमाल सालिह के ज़रिए से कुर्ब तलाश करने वाले हो गए थे। फ़तहुल बारी और इस बात की तायीद अगली आयत से भी हो रही है, जिसमें कहा गया है कि ये खुद तो अपने रब का कुर्ब तलाश करने की जुस्तजू में रहते और उसकी रहमत की उम्मीद भी रखते और उसके अज़ाब से डरते हैं। और ये सिफ़ात जमादात यानी पत्थरों में नहीं हो सकती, इन दोनों आयात से वादे होता है कि मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती रही है वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां ही नहीं थी, वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां ही नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह के बंदे भी थे
جن میں سے کچھ فرشتے بھی تھے، کچھ صالحین نیک لوگ بھی تھے، کچھ انبیاء اور کچھ جنات بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے سب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سب من دون اللہ ہے، نہ کسی سے تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی حالت بدل سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ پس وہ جن تو مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے پجاری اس بات سے بے خبر رہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4715 میں ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 303 میں یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنوں کے پجاری تو جنوں سے پناہ طلب کرتے اور ان سے خوف اور امید وابستہ کرتے تھے، لیکن خود ان جنوں کا مسلمان ہونے کے بعد یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے، اس کے عذاب سے ڈرتے، اس کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھتے، امید رکھتے تھے۔ اس میں گویا مشرکوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عقل و فہم کی نارسائی کا یہ حال ہے، ان کی عقل کا یہ حال ہے کہ یہ ایسے جنوں کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھتے ہیں جو خود اعمال صالحہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضامندگی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، ابو وائل، حسن، عبداللہ بن کثیر، ابن زید اور دوسرے ائمہ تفسیر نے وسیلے کے معنی ہی قربت کے کیے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عملوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَ لَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لِإِخْلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيهِ وَالْوَسِيلَةُ هِيَ الَّتِي يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ۔ ان ائمہ سے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ وسیلہ ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اعمال صالحہ نیک اعمال ہی ہے، اس لیے اعمال صالحہ ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، نہ کہ وہ جس کو قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص، فوت شدہ بندے کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے وغیرہ، ان کی قبروں پر غلاف چڑھانے اور میلے ٹھیلے جماؤ اور ان سے استمداد استغاثہ حاصل کرو، مدد حاصل کرو، ان سے مدد حاصل کرو، کیونکہ یہ وسیلہ نہیں، یہ تو ان کی عبادت ہے جو شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس شرک سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ کسی زندہ نیک بندے یا بزرگ سے دعا کرائی جا سکے، زندہ نیک جو متبع کتاب و سنت ہو، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قحط سالی دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو کہا تھا، ان سے دعا کی تھی، ان سے دعا کی درخواست کی تھی، وسیلہ پکڑا تھا، یعنی ان سے بارش کی دعا کرائی اور یہ فرمایا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا قال فسیکون۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 ہے، یا اللہ پہلے ہم اپنے نبی سے دعا کراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زندہ تھے، تو تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ یعنی دعا کے لیے پیش کر رہے ہیں، پس یا اللہ
ان کی دعا قبول فرما کر ہم پر بارش نازل فرما۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر بارش ہو جاتی۔ اگر فوت شدہ بزرگوں سے وسیلے کے طور پر دعا کروانی جائز ہوتی، مردوں سے، مزاروں سے، قبروں سے دعا کروانی جائز ہوتی، تو صحابہ کرام قحط سالی میں حضرت عباس سے دعا نہ کرواتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ زندہ بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم چچا حضرت عباس کو وسیلہ پکڑا، یعنی ان سے دعا کرائی۔ یہ وسیلہ جائز ہے، جو متبع کتاب و سنت ہے اسے دعا، جو نیک آدمی اسے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ الوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ کسی بندے سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ جس سے درخواست کی جائے وہ زندہ ہو، وہ فوت شدہ نہ ہو، فوت ہوا نہ ہو، مرا ہوا نہ ہو۔ جس سے درخواست کی جائے وہ زندہ ہو۔ لیکن اگر وہ شخص جس سے درخواست کی جائے مردہ ہو یا غائب ہو تو ایسے استغاثے کی مدد کی ناجائز ہونے میں کسی عالم کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور مردوں سے مدد مانگنا ان بدعات میں سے ہے جن کو سلف میں سے کسی نے نہیں کیا اور نہ کہا۔ یدعون کا مفعول محذوف ہے، تقدیری عبارت ہے اولئک الذین یدعونہم آلہۃ یبتغون، یہ لوگ جن کو معبود سمجھ کر مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔